میر احمد نوید اردو کے ان منتخب شعراء میں شمار ہوتے ہیں جن کی شاعری محض اظہار جذبات نہیں بلکہ فکری تہداری، تہذیبی شعور اور باطنی تجربے کا عکس ہے۔ اگرچہ غزل ان کی شناخت کا مرکزی حوالہ ہے، مگر انہوں نے شاعری کی دیگر اصناف میں بھی خاموش مگر بامانی تجربات کیے ہیں۔ ان کے یہاں زبان کی نزاکت، معنی کی سنجیدگی اور روایت کے ساتھ تخلیقی مکالمہ واضح طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میر احمد نوید کی شاعری قاری سے فوری داد نہیں مانگتی، بلکہ ٹھہراؤ، توجہ اور فہم کی طلبگار ہے، اور یہی وصف انہیں ایک مہذب اور سنجیدہ شاعر کے طور پر ممتاز کرتا ہے۔ میر احمد نوید کے اہم مجموعات کلام میں ایسی خلوت ہے کہاں، در نیم واہ، ہاں اور نہیں کے درمیان، وجود، آئینہ، شام عاشورہ کے بعد، کلمات، سجدہ، از ازل گفتم، گریہ، الست، ماتم ہے امانت زینب کی شامل ہیں۔ دیکھنا ہر دم نگاہ حسن سے بدحیتی، آگے اس اندوہ کے سیلِ بلا کچھ بھی نہیں۔ آداب، جیتے رہے، سلامت رہے، کیسے ہیں انکل؟ آپ کی دعا بہترین۔ اور بہت میرے خیال سے سب سے پہلا جو پوڈ کاسٹ ہے میرا وہ مجھے آپ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جتنا عرصہ، جتنا ٹائم میں نے آپ کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے، جتنا میں نے آپ سے سیکھا ہے شاعری کے حوالے سے، لیکن بہت چلے اب فائنلی ہم بیٹھ چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری کو ایکسپلور کریں اور ان کے اندر موجود تھیمز کو۔ لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یا وہ کتاب یا وہ ماحول، وہ کیا تھا جس نے آپ کو انسپائر کیا شاعری کی طرف یا کسی بھی فارم آف آرٹ کی طرف؟ بات یہ جب میں 8-9 سال کا تھا، میں جب بزرگوں سے متاثر ہوا، اس زمانے میں سارے بزرگوں میں شاعری ہی ہوتی تھی، کچھ اور ہوتا تو شاید نہ وہ ہوتا۔ صحیح، بالکل بالکل۔ وہ یا شاعری ڈسکس بھی، حتیٰ کہ جو شاعر ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، شاعری کی بات ہوتی۔ اسٹیفن ہاکنگ اس لیٹر پہ بات ہوتی، شاید سائنٹسٹ ہوتا، باقی شاعری جو ہوتی اسی شاعری سے میں انسپائر ہوتی۔ ابا نے، میرے والد سید غلام شکل جعفر نے بہت چھوٹی سی عمر میں سب کچھ لیے پڑھا دیا، فارسی ادب، انگریزی ادب، اردو ادب، میر غالب اور حافظ، عرفی، بیدل، شیکسپیئر، جان ڈن، یہ سب آدمی 12 سال کی عمر تک سب پڑھا دیا تھا مجھے۔ اس کی وجہ سے شاعری سے انسپائر ہوا، اور پھر میں کچھ بھی بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے شاعر بن گیا۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، صحیح۔ یعنی آپ اسی ٹریڈیشن کے اندر اپنے آپ کو فال کرتے ہو دیکھتے ہیں جس میں میر، اقبال اور غالب صحیح۔ تو آپ اچھا اب یہ بتائیے آپ کہ آپ نے یہ کتاب وجود جو ہے، یہ وجود کیوں نام آپ نے اس کے لیے سجیسٹ کیا؟ وجود اس لیے سجیسٹ کی، وجود سے مراد ہے ایگزسٹنس، دوسری کلیات کا عنوان ہے میرا موجود مطلب بینگ، تو بٹوین ایگزسٹنس اینڈ بینگ، یا بٹوین بینگ اینڈ ایگزسٹنس ساری بات وجود و موجود کے درمیان، اس لیے وجود رکھو۔ صحیح۔ تو آپ کو شاعری کے علاوہ آپ کو فلسفہ اور آپ کو نثر، ان سب چیزوں، ہسٹری، ان سب ڈسپلنس کے اندر بھی آپ چاہتے ہیں ایکسپلور کرنا چیزوں کو، اور خاص طور پر یہ بھی کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایک تھنکر پوئٹ۔ لوگ عمومی طور پہ صرف شاعری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جمالیاتی تقاضوں کو اگر وہ پورا کرتے ہیں تو ایک بڑے شاعر ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ریکگنیشن ملتی ہے جیسے دیگر شعراء ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن آپ کی شاعری کے بہت سبسٹنس ہے، اس کے اندر کچھ سوچنے کے لیے آپ انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ آپ کی پرسنل انکلینیشن تھی، اس طرح کی طبیعت تھی آپ کی کہ آپ جو انسان کے بڑے سوالات ہیں، جو لارجر کوئسچنس ہیں لائف کے، جن سے سب انگیج کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ انگیج کر رہے تھے بہت کم عمری کے اندر ہی، کہ نیستی اور ہستی، اس طرح کے سوالات آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہے؟ اور ذہن مسئلہ یہ ہے، جوہر کے جب میں 8-9 سال کا تھا، کچھ سوالات ذہن میں اٹھے۔ Who am I? Why I am for what? Who is the creator of this universe? Is there any life after death? ان سوالات نے گھیر دیا تھا مجھے،
ان شعرات کو کی تلاش میں جب میں نکلا جو کچھ راستے میں آتا گیا وہ میں لکھتا چلا گیا، یہ دو کلیات بن گئے، یہ ہوا۔ بالکل بالکل، آپ نے میر انیس کو بھی آپ نے ٹریبیوٹ دیا، ایک جگہ لکھا بھی کہ گو لکھ رہا ہوں مستر مدحت پہ تیز تیز، خامہ انیس جیسی فصاحت کہاں سے لائے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ٹریڈیشن ہے جس کے اندر ایک طرف میر بھی ہیں، ایک طرف سودا بھی ہیں اور دیگر بڑے بڑے شعراء ہیں، لیکن ان کے یہاں سبسٹنس ہی ہے، ان کے یہاں ٹیکنیک ہے، ان کے یہاں جو کلچرل ایسپیکٹس ہیں ان کے اوپر گفتگو ہے، شاعری ہے۔ لیکن یہ کیا موٹیویشن تھی آپ کو؟ کیا آپ کو کیا لگتا تھا کہ ہاں زندگی کے اندر جو میننگ ہے، جو جس کے لیے ہمیں اسٹرائیو کرنا چاہیے، ریئلٹی کی تلاش، سچائی کی تلاش، آپ کے یہاں بہت یعنی واضح الفاظ کے اندر یعنی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، سوچنے کے لیے سوچنے کا والا ذہن آپ کے یہاں ایک دکھائی دیتا ہے۔ یہ اسٹرگل آپ کی کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ میں کہا ان شعرات کے نتیجے میں نے یہ لکھا، جاہل وہ نہیں اس کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ جاہل وہ ہے اس کے پاس سوال نہیں ہے۔ واہ واہ، جاہل وہ نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ جاہل تو وہ ہے اس کا سوال نہیں ہے۔ سوال کو میں نے لکھا، سوال عقل کا جوہر ہے۔ بالکل بالکل بالکل، ہمارے یہاں جو تہذیب جس روح شاعری ہے، جو اس نے سوالات تو کل کر دیا، بالکل بہت اہم بات کی آپ نے، مار بہت دیا اہم، سوالات کو۔ مذہب نے، تہذیب نے، سب سوالات کے دشمن ہیں، میں سوال کے حق میں ہوں۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات، صحیح، بالکل۔ سوال اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ اوپن اپ نہیں کر سکتے ان پاسبلٹیز کو جن کے اندر کسی طرح کا جواب ممکن تھا۔ صحیح۔ تو انکل یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں بہت پہلے جب میں حافظ تھا جوش ملی آبادی کا، فیض کا، تو مجھے یاد ہے آج تک کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ ایک ناصر کاظمی کا آپ نے ایک جملہ بولا کہ وہ تو ہاتھی پہ بیٹھ کر چڑیا کا شکار کرتے ہیں، اور پھر میں پہلی دفعہ سنجیدگی سے نے غالب اور میر کو پڑھا۔ تو غالب اور میر کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے بہت بڑی انسپریشن؟ ہاں، انسپریشن ہے، بہت بڑی انسپریشن ہے۔ غالب امیر میں ان دو کے لیے کہتا ہوں۔ اردو میں 4 بڑے شاعر ہیں، میر تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال اور میر انیس۔ میر تقی میر، مرزا غالب کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وہ انسانوں کے شاعر، واہ، جبکہ علامہ اقبال مسلمانوں کے شاعر اور میر انیس شیعوں کے شاعر، دو انسانوں کے شاعر، میر تقی میر اور مرزا غالب۔ انہوں نے انسان کے بارے میں بہت سوچا کہ آپ کے لیے پہلا انسان آپ خود ہیں۔ صحیح، بالکل، میر تقی میر جب انسان سے بات کر رہے ہیں پرسونیفائی کر کے، آئی کر کے، اصل میں وہ انسان تو کر رہے ہیں بات۔ بالکل، غالب کے یہاں جو میں ہے وہ انسان کی میں ہے، بالکل، تو ساری تلاش انسان، اس لیے دونوں مجھے بھی اردو ایز فار اردو پوئٹری سیکشن دو شاعر پسند ہے مجھے، میر و غالب۔ بس میر صاحب کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس بت کدے میں مانی کا کس سے کریں سوال، آدم نہیں ہے صورت آدم بہت ہیں۔ بہت ہے۔ تو ان کے یہاں بھی یعنی آپ کو یعنی آپ جی ہاں، یہ جی ہاں۔ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ انسان ہونا کیا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو فلی اپنے ہیومن پوٹینشیل کو ریئلائز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو غالب اور میر پسند ہے؟ بے انتہا پسند۔ اچھا، اقبال کو آپ نے کیوں ایکسکلوڈ کر دیا؟ میں خاموش اقبال کے بارے میں میرا ایک شعر سن لو۔ صحیح، میں اقبال کو کیا کیے، تمہاری بات پہ جب خلق دھن رہی ہے سر، واہ، تمہاری بات پہ جب خلق دھن رہی ہے سر، مجھے بھی کیا ہے ضرورت سوال کرنے کی۔ واہ واہ واہ، اور بات تو قطعی خاموش ہوں، دنیا بات کر رہی تھی، میں قطعی خاموش ہوں، ایک لفظ نہیں بولوں گا، میں بول ہی نہیں آتا ہوں، مر گیا بات کرے بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ اب ہم ابھی کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی ہماری ایک کمیونسٹ فیسٹیول کے اندر، اور وہاں پہ آپ نے بہت شاندار نظمیں اپنی سنائی، اپنی شاعری سنائی۔ کیا یہ جو ادبی تحریکیں تھیں جو ہمارے لٹریچر کے اندر پنپ رہی تھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی زرخیز کیا ہمارے ادب کو؟ درخیز تو کیا، انہوں نے اس کو
बाउंड्रीज कायम कर दी उसकी चारों तरफ, बस फूल फल नहीं सही सही कि अदब को तर्क पसंद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल महज तर्क पसंदी का है। क्या अदब को रिवायत परस्त नहीं होना चाहिए, रिवायत पसंद होना चाहिए। क्या अदब को जदीदियत पसंद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इन्होंने 3 डब्बे बना दिए एक ही बात के, 3 डब्बे नहीं। अदब को बेखबास तर्क पसंद भी होना चाहिए, रिवाज से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए, और जदीद भी होना चाहिए। सही बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जो तरक्की पसंद अदब है, जिसमें हम देखते हैं फहमीदा रियाज हैं, सही, और बहुत अहम शोरा हैं, तो ये लोग जो हैं, आपकी फहमीदा रियाज साहिबा से ये आपकी वो रही हैं नशिस्त मुलाकातें, किस तरह से इनके अदब को आप देखते हैं? बात ये लोग आगे नहीं बढ़ सके, इनकी थॉट वर्सटैलिटी नहीं थी। सही महज तरक्की पसंद होना काफी नहीं है, महज रिवायत पसंद होना काफी नहीं, महज जदीदियत पसंद होना काफी नहीं। वर्सटैलिटी कितनी है उसके अंदर, सही वर्सटैलिटी जितनी होगी उतने ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसे मालूम होगा, सही हमारे उर्दू में मुहावरा है, आज मरे कल दूसरा दिन। इन्होंने दूसरे दिन का भी याद नहीं किया, जिस दिन मरे वही दूसरा दिन था इनके लिए। सही सब गायब हो गया था, सब खत्म हो गया, सही। अपडेटेड नहीं था। अंकल, आप देखते हैं कि जिस जिस जमाने में जिस आप सांस ले रहे थे, और सलीम अहमद का एक ग्रुप था, और यहाँ पर जदीदियत की भी नुमाइंदगी कर रहे थे एक साहब, मुझे हाफिज से नाम बसर रहा है इस वक्त, और भी यानी तहरीकें, यानी लोग इस तरह के स्पेसेस थी जहाँ पे लोग बैठते थे और गुफ्तगू करते थे। आपको लग रहा है कि आप वो मादूम हो रही है शहर से हमारे? वही तो कसूरवार है, वही तो कसूरवार है। अच्छा, उनका मसला वो खुद थे, लिटरेचर जैसे एस्पेक्ट थोड़ी थे, वो खुद थे, सही इसीलिए तो मालूम हो गया, सारा बिगड़ गया। जो भाई एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक गाड़ी पे मैं बात कर रहा हूँ, सही सही। कि मैं कौन है? मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। तो मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं शायर हूँ, मैं शायरनिगार हूँ, मैं राइटर हूँ, राइटर और शायरनिगार शायर सब गए तेल में, मैं हूँ। इस मैं ने सारी बैठकें सब कुछ गायब कर दिया। वहाँ मैं के अलावा मैं सब जगह बैठा हूँ, सैयद अहमद के साथ भी बैठा हूँ, मैं नानी के साथ भी बैठा हूँ, क्या मैं कमर जमील के साथ भी बैठा, सब सबका मसला दे रहा हूँ। इससे आगे कुछ भी कि मैं क्या रहा हूँ। अच्छा, आप ना कहे तो कुछ नहीं होगा, वो सब अपनी मैं के साथ गायब होगा, सब गायब है, गायब है। लोग है, कहीं नहीं है लोग, कहाँ है बड़ा मजी लोग, कहाँ है? सही भाई मेरा मसला ये है, आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा मसला, इनका मसला जात है, मेरा मसला बात है। सही बिल्कुल बिल्कुल। बात क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल। आप अल्लाह मियाँ है, टिंडा है, लौकी है, टमाटर है, ये इंसान है, कौन है आप? बात से मैं जात तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, जात मेरा मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा शेर देखते हैं, बात करके जात तेरा मसला नहीं, बात तेरा मसला है। अंकल, आपने गजल लिखी, आपने नज़्म कही, नज्म कही, ये खबर जो एफोरिज्म्स आपने कहे वन लाइन के अंदर, आपने जो एक बात कहना शुरू की, ये किस तरह का तजुर्बा था? ये क्यों आपने इंतखाब किया? जॉर्जी मैंने इसी इंतखाब की। ये बहुत अहम सवाल है, ले दी सबसे अहम सवाल ये है। देखो, जो जहाँ नस्र जम तोड़ती है, अपने इजहार में कासिर हो जाती है, वहां से शायरी शुरू होती है। बिल्कुल। नस्र जहाँ घुटे टेक देती है, इससे आगे मैं इजहार नहीं कर सकती, वहां से शायरी शुरू होगी। और जहाँ शायरी घुटे टेक देती है कि इससे आगे मुझसे इजहार मुमकिन नहीं, वहां से अखबार शुरू होते हैं, वहां से अखबार शुरू होते हैं। मैं हैरत ज़दा हूँ, क्योंकि वेस्ट के अंदर बहुत जिन्नाती दिमाग, एक नीचे और के गार्ड, इन्होंने इस तरह की वन लाइन्स के अंदर अपने अपने इजहारात किए। काफका ने बात जगह मैं देख रहा था किए, हाँ, तो उन्होंने कंफ्यूशियस ने किए, राउजी ने किए, चेंडू ने किए, तो ये पुराने जमाने का वे ऑफ राइटिंग था, जो फिर आउट किया रहा है, क्योंकि अब जो जमाना है वन लाइन का जमाना है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं एक लाइन में कहें। यूनान के जमाने में तमहीद जो है वो पहले आती थी, बिल्कुल आखिर में आता था लुबे लुबाब। मैं ये कहना चाहता हूँ,
آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لائن آخر میں آتا ہوں، ایران کا زمانہ گیا، پھر یہ زمانہ آیا 17ویں صدی کا، اس میں کیا ہوگا؟ ون اوپر آ گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہیڈ صحیح ٹاپ پہ آ گیا، نیچے اس کی تمیز آ گئی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ صحیح بالکل اب میں یونان ہے نا آج کا زمانہ، اب سے بات ہو رہی ہے ون لائن میں، صحیح وہ ایک لائن میں بتاؤ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو تمیز پہلے بھی گئی، بعد میں تمیز گئی، تمیز کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کیا بالکل تمیز کا میں پہلے زمانہ نے بات، یونان میں تمیز پہلے تھی، لائن بعد میں تھی، پھر لائن پہلے ہو گئی، تمیز بعد میں ہو گیا، تمیز ہی غائب ہو گئی۔ دیکھو آپ ایک لائن میں آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہیومن لائن۔ اس لیے میں نے یہ چیز اپنائی کہ یہ اب حالانکہ اس کو جتنا نیگلیکٹ کیا گیا ہے، سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ جو صنف ہے وہ قوری ہے۔ آج جو اس کو دیکھیں آپ فیس بک پہ جاتے کی راؤس بک یہ سب کے اخبار فیس بک پھر آنے لگے ہیں، پھر لوگ بات کرنے لگے ہیں سب پر۔ یہ ایک بہت اہم سوال اور یہ کہ شاعری ہم پڑھتے ہیں، عرفان صدیقی ہو گئے، ناصر کاظمی ہو گئے، ان سب کی شاعری کے اندر یعنی ایک خاص اسلوب ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اب جو غزل کی شاعری ہے اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ ایگزاسٹ ہو گئے، لیکن آپ کی شاعری پڑھ کے مجھے احساس نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو غزل کی باؤنڈریز تھیں آپ نے ان کو پش کیا ہے، اسٹرین کیا اور بڑھا دیا ہے، ان موضوعات کو بھی آپ نے غزل کے اندر سمیٹ لیا جو عمومی طور پہ غزل کے مسئلے نہیں تھے۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے میری جان کہ پوئٹری از مائی میڈیم آف ایکسپریشن۔ صحیح میں نے جب سوچنا شروع کیا جی چاہ کو بات کروں تو I thought poetry is the best medium to express your idea, thoughts and views. Poetry is the best medium to express. بالکل اس لیے میری شاعری کو اپنا یہ شاعری میں اس طرح پہلے ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے، ہوگی تو ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ شاعری اس طرح ہوئی نہیں، اس طرح میں نے شاعری کو استعمال کیا ہے۔ I use poetry to express my idea, thoughts and views. شاعری ایسے ہوتی بھی نہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی لٹریچر کے اندر ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر، خاص طور پہ پچھلی 5 جو دہائیاں ہیں یا اس میرے خیال سے زیادہ کہہ لیں، شاید پچھلی 1 صدی کے اندر، اور اسی طریقے سے پچھلی 1 صدی کے اندر ایران کے اندر بھی نثری نظم لکھی جا رہی ہے، آزاد نظم لکھی جا رہی ہے، احمد شاملو ہے، یوشا یوشج ہیں، سوراب سپیری ہے، فروخ زاد ہے، اور اسی طریقے سے عرب ورلڈ کے اندر بھی، اور وہ جو پرانے فارمز تھیں اس سے بریک اوے کر رہے تھے، اس لیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ ان فارمز کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو نئے تجربے کو بیان کر سکیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھی نظم کہی، آپ نے بھی نثری نظم تک بھی کہی، آپ نے یہی وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ شاید باہر کا یہ جو صورتحال ہے، جو ہماری دنیا کی صورتحال وہ بدل گئی ہے، ہم انڈسٹریل ایرا کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور بلکہ پوسٹ انڈسٹریل ایرا، ڈیجیٹل ایرا کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ شعری تجربہ بدل رہا ہے، انسان کی داخلیت بدل رہی ہے، اور اس کے لیے نئے سانچے چاہیے۔ بدل گئی ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، فارم کا زمانہ اب گیا۔ بالکل یہ مصنوی ہے، یہ غزل ہے، یہ نظم ہے، یہ معرہ ہے، یہ آزاد ہے، یہ پابند ہے، یہ نثری ہے، اس سے زمانے گئے۔ اب مسئلہ آ گیا کانٹینٹ کا۔ بالکل فارم کا زمانہ گیا۔ آپ جو کہتے ہیں نثری نظم میں لکھتا ہوں، مسئلہ یہ نثری نظم کا نہیں، مسئلہ کانٹینٹ کیا ہے، اس میں آپ لکھا کیا ہے۔ صحیح مکانہ کسی کی غزل میں غزل کے نام پہ سن سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں سن سکتے۔ مسئلہ فارم کا نہیں ہے، مسئلہ آپ جس بھی فارم میں آپ ڈفرینٹ ہیں اس میں کانٹینٹ کیا ہے، کانٹینٹ کیا ہے۔ بالکل کانٹینٹ اگر اپڈیٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں بیکار۔ غالب وہ میری تقریر کانٹینٹ اپڈیٹ، بات کانٹینٹ رہ جائے گا، فارم نہیں رہے گی۔ مطلب یہ کون لکھتا ہے؟ صحیح رباعی کون لکھتا ہے؟ رباعی کو لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا۔ صحیح جو لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہو کیا کر رہے ہیں۔ رباعی کا زمانہ گیا، مرثیے کا زمانہ چلا گیا۔ مرثیہ کون سنے گا؟ 1.5 گھنٹے کا مرثیہ، وہ بھی خامامی جزیات کون سنے گا؟ تو یہ سب فارمیں کیا، فارمز کیا، زبانیں پیدا ہوتی ہے مر جاتی، زبان پیدا ہوتی ہے نوزائیدہ بچے کی طرح، پھر شیرخوار ہوتی ہے، پھر بچہ ہوتی ہے، پھر لڑکا ہوتی ہے، پھر نوجوان ہوتی ہے، پھر جوان ہوتی ہے، پھر بوڑھی ہوتی ہے، زبان بڑھ جاتی ہے۔
کیا خیال بھی مرتا ہے. اسی طرح فارم تھا، مرثیہ لکھی آتی تھی، مرثیہ لکھا جاتا تھا، وہ فارم گئی. صحیح. نئے تھاٹ کو نئے ایکسپریشن کی ضرورت ہے. تو اب انسان ان کسی بھی فارم کو استعمال کرے گا، بات وہ کرے گا جو اپڈیٹڈ ہے، جو کرنٹ ایشوز ہے، کرنٹ ایشوز پر کرے گا بات. فارم پہ اثر نہیں پڑتا. صحیح. انکل، تیسری دنیا کا جو ادیب ہے، آپ کو کیا اس کی ذمہ داری ہے آپ کے خیال میں؟ تیسری دنیا کا وہ ادیب جو کہ خاص طور پہ ایک پوسٹ کلونیل ایرا کے اندر زندہ ہے، ایسے ایرا کے اندر زندہ ہے جہاں سے جو سامراج ہے وہ بالواسطہ نہیں، یعنی ڈائریکٹلی تو اب وہ اس طریقے سے نہیں ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے گماشتے اس نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں اور ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی کانشیسنس دی جائے تھرو دا مینس آف پوئٹری؟ بہت ضروری ہے. غزل کا مدعا سناؤں، غزل تو مجھے یاد نہیں، نکالنا پڑے گی. مدعا سن لو. انسان کا اپنے آپ کو پانا ہے انقلاب. واہ. انسان کا اپنے آپ کو پانا ہے انقلاب. اب وقت ہے کہ فرد میں آنا ہے انقلاب. واہ. مسئلہ انڈیویجول کا ہے. صحیح. یہ جو ہانک کی انہوں نے کہا مار دو، کاٹ دو، پھیر دو، انقلاب 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 زمانہ پوری گلوب پہ اس وقت انقلاب کی کوئی بھی تحریک نہ چل رہی ہے، نہ کامیابی اسٹیپ لے رہی ہے. قومی انقلاب ہو، مذہبی انقلاب ہو، کمیونسٹ انقلاب ہو، سوشلسٹ انقلاب ہو، سب کو تیل نکل گیا، سب کو تیل نکل گیا. ان کو چاہیے مطلب مار دو، کاٹ دو، انقلاب زندہ باد بہت ہو گیا. اب مسئلہ فرد کا اسٹینڈ کرتا ہے. فرد میرا مسئلہ ہے، فرد کا مسئلہ. اب جو فرد کی بات، فرد کو اپڈیٹ کرنا ہی انقلاب ہے. فرد کو حالات کے مطابق سروائیو سکھانا، اس کو سروائیو کرنے کی امید دینا، اور اس کو اس طرح دیکھو. اگر میں بات کریں شیر سے، میں سوال کیا اس کو، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں بات؟ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، بہت سے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ کیا ربط ملت کی بات کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قطرے سے ہے دریا میں تلا تم پسیر موج. واہ. قطرے میں ہے دریا، قطرے سے ہے دریا میں تلا تم پسیر موج. قطرہ جنا ہوتا تو یہ دریا بھی نہ ہوتا. کوش ملت، کون سی قوم فرد نہ ہوتا، کی قوم کا کی ملت. فرد سے ملت ہے بیٹا، ملت سے فرد نہیں ہے. قطرے سے ہے دریا میں تلا تم پسیر موج. قطرہ جنا ہوتا تو یہ دریا بھی نہ ہوتا. اب مسئلہ فرد کا ہے. زمانے گئے اور لوٹو، کھاؤ پیو اور قبضہ کرو. جاگیردار پر قبضہ کرو، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کو پھینک دو. سب کو مار لیا، کاٹ دیا، پھینک دیا. آخر میں اب کھڑا ہوا، چڑھا، پھنسا ہوا. میرے لوگ، آپ کو اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. انسان فرد کو فرد کر کے جڑنا ہے تو کوئی چینج اگر آئے گا تو ابھی تو کوئی انقلاب کی لو کہیں نہیں چل رہی ہے پورے گلوب، کہیں نہیں. انقلاب گیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیپٹلزم نے وہ جو ایک لبریٹڈ سبجیکٹو انڈیویجول تھا اس کو بھی ہالو آؤٹ کر دیا، اس کے اندر کی داخلیت کو چھین لیا اس سے؟ ہاں بیٹا، یہ کیا کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو ویسے کے نام پر، فرض کے نام پر جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، نام نہیں لیتا. رائٹرس کے جن رائٹرس نے یہ کیا ہے معلوم ہو جائے، آپ کے سامنے غائب ہو رہا ہے، واش آؤٹ ہو رہا ہے. جب تک فرد اپنے آپ کو نہیں پائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہو جائے گا فرد اپنے آپ کے پاس. ہاؤ ٹو سروائیو، مجھے کیسے سروائیو کرنا ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے، اور دوسروں کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ آپ اس طرف. ابھی جب کلونا آیا، صاحب میرے پاس آ گئے، وہ لے کے اپنا موبائل آن کر رہے. یہ صاحب کیا کہتے ہیں کلونا کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ بتاؤ، کلونا سے جاتی ہوئی دنیا کا ماتم کروں یا آنے والی دنیا کا استعمال کروں؟ کیا کروں میں؟ جو آپ کہیں کرنے کو تیار. یہ چینج آ رہا ہے، بہت چینج آ رہا ہے، ریپڈ چینج. اب
क्या यही के जमाना आ गया, वो जमाना भी अब जा रहा है, सब जमाने आ रहे हैं और जा रहे हैं इंसान के ऊपर से, तो मसला ये तबाही तो आएगी, तबाही आएगी। अगर का मतलब है नया जमाना आना है, दुनिया को आगे जाना है, सही नया जमाना आना है, दुनिया को आगे जाना है, बर्बादी एक बहाना है, दुनिया को आगे जाना है। सही, वाह, बर्बादी तो आएगी, हमेशा आएगी, सही, फिर आएगी। लेकिन बर्बादी इसलिए आती है कि इंसान को बर्बाद करते इंसान उसी कोबर से, उसी तहजीब जो तबाह होती है, तमद्दुन जो तबाह होता है, उसी की राख से कोबर फूटती है और नया जहान आबाद हो जाता सही, है। ये जहान अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, तहजीब खत्मों को फर्ज का मसला रहा हुआ, अल्लाह उससे छीन लिया गया, मलब उसके पास नहीं है, कत्तर उसके पास नहीं है, मैं सिंध गया, वो सिंधी बहुत अच्छी टोपी, बात कही आपने। वो सिंधी टोपी पे हाजिर मुझे, सिंधी टोपी तरक्की किया वो बना दिया, पिशावर गया उसने वो पिशावर टोपी बना दी। ये टोपियां जो बदली जा रही है, जमाना गया, इंसान ने अपने आप को पा दिया, इंसान समझ गया ना, वो टोपी वहां गया, अंदर गया, हैट हमारा हैट है। अब जो हैट में इंसान होता है, टोपी में इंसान होता है, अजरक में इंसान होता है, वो कहाँ इंसान हुआ? तो ये सब तहजीबें फना हो चुकी हैं, इंसान आज़ाद हो चुका है। जो इंसान कैद है वो इसी ये मजहब ने कैद किया हुआ, ये तहजीब ने कैद किया हुआ, ये कल्चर ने कैद किया हुआ इंसान को, सही, बाउंड्री से इंसान निकल गया। लेकिन जो जाहिर है वो आप भी कहते हैं सिंधी की मतलब अजरक और टोपी है, और सिंधी की मतलब इंसान है भाई। आपको लगता है यानी हम अपनी कबायली जो हाँ वजूद थे या जहनियत थी उनसे बुलंद होकर एक ग्लोबल हाँ हाँ बेटा, एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं? हाँ बेटा, जहाँ जहाँ इंसान है, सही, जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ तब्दीली आ रही है। जहाँ समझ रहा है कि मैं बहुत सारे कैद में था, शख्स में मजहब की कैद में थे, फिर कल्चर की कैद में, फिर तहजीब की कैद में, फिर शहर की कैद में। और इंसान मुझसे पूछो आपका तारीफ पीछे से कहाँ से है? पीछे से कहाँ से है? अबे उल्लू के बच्चे शौरात के जमाने गए, मैं आप इंडिया में कहाँ से है? अरे ये शौरात के जमाने लग गए, इंडिया में कहाँ से? अच्छा पाकिस्तान से आपने कहाँ से आए हैं? अरे अर्श से आए भाई, कहाँ से आए? इंडिया से आए हैं, इंडिया में कहाँ से आए? ये सवालात के जमाने गए बेटा, इंसान बैठा हुआ वजूद के साथ आप उससे पूछे कहाँ से आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब एक थोड़ा सा टर्न लेते हैं। आपने गजल कही, आपने नसर में आपने अफोरिज्म्स कहे, आपका एक बहुत अहम हवाला जो है आपकी मनाकिब है। हाँ भाई, मनाकिब आपने कब कहना शुरू की, इसकी मोटिवेशन क्या थी, और आपकी आपकी गुफ्तगू, आपके पूरे वजूद से आप मौला अली का इश्क जो है वो छलकता है? इस तो पुरानी बात है, ये जमाने गए, इस तो अमा से भी झलकता है, खमन से भी झलकता है। सही, इससे मुराद है मौला अली को किसने कितना वो तलाश किया है। सही, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, एक मौला हुसैन मुझे माँ की गोद में मिले थे जो मेरी आदत थे, ये सही, मौला हुसैन मैंने तलाश की है जो मेरी इबादत है। वाह वाह, ये कभी तो वो है जो काम में आराम में मिल जाता है, सही, काम में आराम दी जाती है तो वही मिल जाता है, हमें कभी वो है, ये खुद तलाश करना होगा। सही, तो मैंने जो अली, अब आप तलाश के बाद आपका अगला सवाल ये होना चाहिए आपको अली मिले, आप जो अली को तलाश किया, हाँ मिले, नोबडी से वो नोबडी, नोबडी, नोबडी। सही, कोई शख्स आकर ये कह दे कि मुझे अली मिल गए, ऐसे बैठे रहे, तो बैठे रहे तो तब नहीं मिले, सही, जब अली बैठे रहे तो तब नहीं मिले उनको, जो भी तलाश में निकला। तो फाइनली मुझे मौला अली नोबडी से कभी मिला, ही इज नोबडी, नोबडी, यानी आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, नोबडी कहने से आपकी क्या मुराद है? नोबडी से मुराद अली का जो आगाज है, वजूद है, सही, और गैब है उनका, इंतहा गैब है, उनका सिरा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जैसे हर कोई हम में से ख्वाहिश रखता है कि वो somebody हो जाए, कुछ अपने आप को
یعنی کسی امپورٹنٹ پلیس کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے, کسی طریقے سے اپنے ایک بگر پکچر بنانا چاہتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے شاید بات یہ بگر پکچر ہے وہی نوبڈی, بگر پکچر میں جو اپنے آپ کو پائے گا وہ نوبڈی پائے گا. صحیح, گاڈ از نوبڈی, صحیح, اللہ نوبڈی, ایشور نوبڈی ہے, بالکل یہ سب نوبڈی ہے. ان کی تلاش میں تو نکلو, ہاتھ نہیں آئے. ہاں جب اللہ کو تلاش کرنے نکلو گے تو محمد ملے گا. واہ, محمد ملے گا. جب گاڈ کی تلاش کرنے نکلو گے تو عیسیٰ ملے گی. ایشور کو تلاش کرنے نکلو گے تو رام ملے گی. صحیح, وہ نہیں ملے گا. یہ شخص اس سے کسی نے لکھا مجھے ایشور مل گیا, چاہے یہی کہے رام کی شکل میں مجھے ایشور ملا, واہ, عیسیٰ کی شکل میں مجھے گاڈ ملا, محمد کی شکل میں مجھے اللہ ملا. یہ تو سامنے آپ کی بات, اللہ نہیں, اللہ. لیکن ہم انکل یہ بہت آپ نے بہت اہم بات کی, کیونکہ میں بھی اگر جب اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو اکثر یعنی اس طرح لوگوں کی بہت نیرو یعنی سوچ ہوتی ہے. وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہندو ہیں تو ہم دوسرے جو ٹریڈیشنس ہیں ان سے وزڈم حاصل نہیں کر سکتے, کر سکتے کرسچینٹی سے. لیکن آپ نے رام کا بھی تذکرہ کیا, کرائسٹ کا بھی تذکرہ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان جو دیگر دھارے ہیں, ٹریڈیشنس ہیں سوچنے کے, محسوس کرنے کے, ہمیں ان سے بھی فیض یاب ہونا چاہیے؟ آپ یہ سب انسان کی بات کر رہے ہیں. صحیح, تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن, بھگوت گیتا, ان سب میں انسان کا تذکرہ. انسان وہ کتاب ہے اس کے لیے اتنی آسمانی کتابیں اس میں اور وہ خرب زمینی کتابیں لکھی گئی. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. یہ خود کتنی بڑی کتاب ہو. میں نے اقوال کی کتاب میں لکھا ہے انسان ہی کتاب اللہ, انسان اللہ کی کتاب. ایک قول اور بھی ہے, جو کتاب سب سے زیادہ دستیاب ہے وہ انسان ہے, اور جو کتاب سب سے کم پڑھی سمجھی جاتی ہے وہ بھی انسان. واہ, انسانی کو نہیں سمجھا ہوا. بالکل, کتاب لے کے بھاگ گئے, انسان کو چھوڑ دیا. انبیاء کو چھوڑ دیا, کتابیں لے کے بھاگ گئے سب. مجھے تورات کافی ہے, مجھے انجیل کافی, بغل میں بات, مجھے قرآن کافی, بھاگ گئے سب. چھوڑ دیا محمد کو, عیسیٰ کو, رام کو چھوڑ دیا. بالکل, سب کتابیں لے کے بھاگ گئے. نہیں بھائی, میرے لیے انسان سے بڑی حقیقت کوئی نہیں لکھا. اللہ وہ سوال ہے, اس کا جواب انسان ہے. واہ, واہ, اللہ وہ سوال ہے, اس کا جواب انسان ہے. اللہ وہ نامعلوم ہے, اس کا معلوم انسان ہے. واہ, اللہ وہ محال ہے, اس کا ممکن انسان ہے. اللہ وہ بے دلیل ہے, اس کی دلیل انسان ہے. اللہ وہ وحید ہے, اس کی حقیقت انسان ہے. واہ, میں نے یہ سب کچھ انسان کی عشق میں پایا. صحیح, باقی اللہ کے عشق میں, رام کی عشق میں, علی کی عشق میں, جس کو جہاں سے جو مل رہا ہے وہ دے دے. میں نے ایک عام انسان کے عشق میں سب کچھ پایا. مجھے اللہ نے دیا, گاڈ نے بھی دیا, ایشور نے بھی دیا, انسان کے عشق میں. بالکل, بالکل, بہت بہت اہم بات کی آپ نے. میں انکل ایک اور بس اسی سے جڑا ہوا سوال, کہ آپ نے اتنے بے شمار آپ نے نوحے بھی لکھے اور وہ پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, گریا کرتے ہیں. تو یہ نوحہ لکھنے کا جو تجربہ ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ اور دیگر شعراء جو لکھتے ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہے. آپ کا نوحہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نوحہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے بس لفظوں کو محض اکٹھا کر دیا. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وجودیاتی کرب ہے انسان کا جس کو آپ نے لکھا ہے. ہاں بیٹا, تو کچھ آپ بتانا چاہیں گے اس عام حوالے طور سے؟ سے میں یہی کہوں گا, جو بھی کربلا کے بارے میں بات کرے وہ کربلا سے گزر کے بات کرے, سنی سنائی بات نہ کرے. واہ, ہمیں مسلم سے ملی ہوئی کربلا جو ہے, ان لوگوں نے کس سے کربلا لی؟ ہمیں جن مسلم جو جاسوس تھا انگریزی فوج کا, اس نے کربلا دی ہے ان کو. کہ میں سڑک لیا علی بس یہ ہو گیا, غالب بات یہ کیا تو یہ ہو گیا. کربلا کس سے دی؟ ہمیں جن مسلم سے, خود تلاش نہیں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کربلا دل پر غالب نہیں ہو سکی کس کام کی, تو واقعہ ہے, وہ واقعہ پیٹنے کا واقعہ. آپ ٹریجک مووی دیکھ کے آپ نہیں روتے, وہ ٹریجک مووی چل رہی ہے, لوگ رو رہے ہیں, گاڑے مار رہے ہیں. بالکل, کربلا ٹریجک مووی نہیں ہے. واہ, مولا حسین ہم پر, انسان پر قربان ہو گئے انسان کو بچانے کے لیے.
इंसान को ये दिखाने के लिए हिर्स हवा क्या है, इंसान को कैसे अपने साथ घसीट के ले जाती है हिर्स हवा। मौला हुसैन फरमा रहे हैं मेरे खातिर हिर्स हवा है। वाह। क्योंकि ये लोग सुनते हैं यजीद ने कत्ल किया, इसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया, मखतूल खुद बताया गया उससे किसने कत्ल किया। मौला कह रहे हैं मेरे खातिर हिर्स हवा है। वाह। हिर्स हवा ने मौला को कत्ल किया। अब जिस दिल में हिर्स हवा है वो कौन है? बिल्कुल। खातिर मौला हुसैन लाखों कमाओ मार ले, जंजीर मार ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो खातिर। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शियों की सारी ब्लैक मनी शियों की अजदारी में वाइट हो गई, मेरे सामने हो रही। सही सही सही। सारी ब्लैक मनी शियों की अजदारी में वाइट हो गई। जो अरबों खरबों रुपए का जो नियाद होती कहाँ से आती है? मैं तो चाय बिस्किट की मजलिस करना मेरे लिए मुश्किल है कि चाय पिला दूँ, बिस्किट खिला दूँ, जरबू खरबू कहाँ से खर्च? बेटा ये वही है सही। जिन्होंने सब कुछ किया है, अब उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जो जितना धारे मार के रो रहा है मौला हुसैन पर, बेटा शेष लोगों को, वो जिनको रोना चाहिए खुद अपने आप को, वो जिनको रोना चाहिए खुद अपने आप को, हैरान हो रहे हैं मौला हुसैन पर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो जिनको रोना चाहिए खुद अपने आप को, हैरान हो रहे हैं मौला हुसैन पर। बेटा करबला इसलिए हुई है कि इन्होंने हिर्स हवा की मारों ने मौला हुसैन पे कत्ल किया है और दीगर ही किया है, दीगर नहीं किया। सही। 72 से ज्यादा मुफ्तियों के फतवे मौजूद हैं। मौला हुसैन ने खुरूज किया है वाजिबुल कत्ल, यजीद ने इसलिए कत्ल किया, पहले उसने कानूनन अपने आप को राइट साबित किया, फिर कत्ल किया। सही। मैं इसी जैसे अभी आपने तस्करा किया और बहुत आपकी बात में बहुत एक डेप्थ है। हम देखते हैं कि कबीर, नानक और ये जो भक्ति तहरीक के सूफी बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी जो जाहिरदारी है मजहब की उसके ऊपर बहुत गहरा तंज किया। और वही सिलसिला में मीर के यहाँ, गालिब के यहाँ, इकबाल के यहाँ भी दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्टिंक्शन पैदा करें कि ये मजहब की एक बहुत ही वाहियात शक्ल है और एक मजहब का एसेंस है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायद कोई और लोग जो अपने वजूद के अंदर उन वैल्यूज को एम्बॉडी कर देते हैं, जिनके लिए वो खड़े हुए हैं, जिन प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हुए हैं। जैसे इमाम हुसैन ने जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए खड़े हुए, वो चाहते बैत कर लेते और हो सकता था कि उनको मदीने की गवर्नरशिप मिल जाती, ये सब हो जाता। या सुकरात है, सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, इसके बावजूद इसके कि उसके पास ये स्पेस मौजूद थी कि वो छोड़ के चले जाता है एथेंस, या ईसा थे। हाँ बेटा, ये बात ये है कि मजहब से बदला गया है दीन को। सही। मैंने लिखा है कि मैं दीन को मानता हूँ, मजहब को नहीं मानता। सही। मैं हिकमत को मानता हूँ, सियासत को नहीं मानता। मैंने लिखा है दीन की बिगड़ी हुई शक्ल का नाम मजहब है, सही, जबकि हिकमत की बिगड़ी हुई शक्ल का नाम सियासत है। वाह। ये पॉलिटिक्स और रिलीजन हमारी जो कौमें जो तबाह हुई है, इसे जो तबाह हो रही है, यहाँ की कौम दो मसले इसके, या सियासी मसला है या मजहबी मसला है। तो ये जब तक गैर नहीं होंगे दोष बाज दिए हैं। सही सही। अभी जब मैं कहता हूँ मजहब को नहीं मानते, समझते दीन को मानता हूँ दीन, तमाम अम्बिया को मानता, तमाम अध्ययन को मानता हूँ। सही। ये अध्ययन जब मजहब बन जाए, सही, निशा के बाद जब क्रिश्चियनिटी बन जाए, सही सही, गड़बड़ हो जाएगी। सही, बिल्कुल। बहुत दीन जब तक दीन है इंसान के लिए फला ही फला, और दीन जब मजहब बन जाए, हमारे ये क्या हुआ, सिर्फ आपके दुनिया से जैसे रसूल ने पर्दा किया आपके सामने, क्या हुआ, दीन मजहब बन गया। मजहब और सियासत वहां चले गए कोने, मजहब और सियासत लेके भाग गए, सब भागे मजहब और सियासत लेके, इधर दीन और हिकमत मौला अली के साथ अकेले रह गए। मैं दीन और हिकमत को मानने वाला हूँ, मजहब और सियासत को मानने वाला कतई नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिर में चाहता हूँ अंकल कि आप कुछ आप जो समझते हैं बात कि हाँ ये मेरा पैगाम है, और मैं इसे समअप करके, ये अगर मैं समअप करूँ उसे तो वो ये है बात जो मैं कहना चाहता हूँ। बात ये जो
एक लाइन में वही बात है कि खुदा के वास्ते मदद और सियासत से बाहर है, इसलिए इसमें मिली इसका अंजाम नाउमीदी और महरूमी के अलावा कुछ नहीं है। सही, जबकि दीन और हिकमत आपको पर उम्मीद करेंगे और बेनियाज करेंगे, वाह, बेनियाज भी करेंगे पर उम्मीद भी करेंगे। जबकि मजहब और सियासत आपको ले जाकर ना महरूमी पैदा करेंगे आपके अंदर, फिर आप कहते हैं यार मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो, ये सब इन दोनों के नतीजे में होता है। आप निकल जाएंगे इसके बाद, अपने आप को तलाश करो, अपने आप को क़यामत बनाएं। इंसान के किस काम आ सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप उसको लाखों रुपए दे दें। आप किसी प्यासे को एक गिलास ठंडा पानी पिला के भी इंसान को राजी कर। मसला सुनो मेरी बात गौर से, मेरा मसला अल्लाह को राजी करना नहीं है, अल्लाह खुद राजी हो जाएगा। मेरा मसला इंसान को राजी करना। आप इंसान को छुरा मार के उसको पड़ा के उसको जलील करके और चाह रहे हैं अल्लाह राजी होगा, नामुमकिन, मैं नहीं मानता था उसको। इंसान को राजी करना है, इंसान की इज्जत करें, इंसान से प्यार करें, इंसान की तकरीम करें, इंसान की हुर्मत और तकरीम में खौफ अल्लाह है, मैंने लिखा है। इंसान की हुर्मत और तकरीम ही खौफ अल्लाह है। अल्लाह से अगर आप डरते हैं, इंसान की हुर्मत करें, इंसान की तकरीम करें। अगर आप ड्रामा कर रहे हैं अल्लाह से मैं डरता हूँ तो इंसान की हुर्मत करें, तकरीम करें इंसान। बस मैं यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।